السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو دودھ کی قسمیں اور دودھ کو کیسے پینا چاہیے اس کے فوائد بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دودھ جو ہے وہ 4 قسم کا پایا جاتا ہے۔ سب سے بہترین جو اچھا دودھ ہوتا ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ، جس کے اندر سلفر کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جو ہماری باڈی کے اندر خون کو پتلا کرنے کی تیز ترین صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بکری کا دودھ۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پیتے جاؤ تو خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے، اتنا اچھا دودھ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گائے کا دودھ۔ اس کے اندر بھی سلفر کی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ پتلا ہوتا ہے دودھ۔ باڈی کو چونکہ خون کو پتلا رکھنے کے لیے ایسی ہی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے بھینس کا دودھ۔ پہلے جو تینوں دودھ ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ گرم مزاج ہوتا ہے، گرم مزاج ہوتا ہے، اور یہ بھینس کا دودھ جو ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ سرد مزاج ہوتا ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیلشیم کی تیز ترین مقدار پائی جاتی ہے، اس کے اندر چکنائی زیادہ پائی جاتی ہے اس دودھ کے اندر۔ اور جو تینوں گائے کا، بکری کا، اونٹنی کا دودھ ہے ان کے اندر چکنائی نہیں پائی جاتی، وہ زود ہضم دودھ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر کے یہ پنجاب کے علاقے کے اندر زیادہ تر ہم جو ہے نا بھینس کا دودھ یوز کرتے ہیں، بلکہ اسی کو لائک بھی اسی کو ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ گائے کا دودھ بڑے شوق سے یوز کرتے ہیں، ادروائز گائے کے دودھ کو لوگ لائک ہی نہیں کرتے۔ تو بکری کا دودھ جو ہے یہ ہمارے ادھر پنجاب میں بہت کم ملتا ہے، اصل میں یہ ریگستان کے علاقوں کی طرف جو ہے نا زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ اس طرح اونٹنی کا دودھ ہے وہ بھی انہی علاقوں میں، ریگستان کے علاقوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دودھ کے اندر سبز الائچی اور دار چینی ڈال کر ابال لینی چاہیے، تاکہ دودھ کے اندر جو چکنائی پائی جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی، ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول نہیں بڑھے گا۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ سبز الائچی اور دار چینی وغیرہ جو ہے نا دودھ کے اندر ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہمارے ہاضمے کا نظام جو ہے نا بڑا ہی بہترین ہو جائے گا۔ سبز الائچی اور دار چینی بذات خود جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے گرم تر مزاج رکھتی ہیں، ہمارے دل کو فرد دیتی ہیں، معدے کو تقویت دیتی ہے، معدے کی گیس تبخیر کو ٹھیک کرتی ہے، معدے کی سوزش ورم کو ٹھیک کرتی ہیں۔ ان کا کہوہ صرف پیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ قبض کو ٹھیک کرتی ہے اور خون کو پتلا کرتی ہے، بی پی ہائی نہیں ہونے دیتی۔ یہ چیزیں یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں تو یہ ہمارے نظام انہضام کو بہت ہی تقویت دیتی ہیں۔ اس لیے الائچی اور دار چینی کو لازمی دودھ میں ڈال لیا کرو، اور دودھ میں ڈال کر ابال لیا، نارمل کر کے پی لیا کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ ہے کہ جن لوگوں کو نیند کا پرابلم رہتا ہے، نیند ٹھیک نہیں آ رہی، ڈسٹرب رہتے ہیں، ساری رات ادھر ادھر کروٹیں لیتے رہتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی الائچی اور دار چینی دودھ میں ڈال کر ابال کے استعمال کرنی چاہیے، تو ان کا نیند کا پرابلم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، جو لوگ استھما کے پرابلم میں مبتلا ہے، لنگز پھیپھڑوں کے پرابلم کے اندر مبتلا ہے، پھیپھڑوں کی سویلنگ ہو چکی ہے یا بہت زیادہ بلغمی مزاج ہے ان کا، مسلسل جو ہے بلغم جو ہے چھلکتی رہتی ہے، تو سانس جو ہے اچھے طریقے سے نہیں آ رہی ہوتی، انہیں بھی چاہیے کہ الائچی اور دار چینی دودھ میں ڈال لیں یا الائچی دار چینی کا کہوہ بنا کر استعمال کریں، تو اس سے سینہ صاف ہو جائے گا، استھمے کی تکلیف کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کا فائدہ ہے، اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، اینٹی فنگل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے کہ اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم کی مقدار پائی جاتی ہے اور وٹامنز اے، سی، ڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ ای، کے وٹامن بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ الائچی دار چینی کا جتنے لوگ قہوہ پینے والے لوگ ہیں ان کا گلے کا پرابلم نہیں ہوگا، گلا صاف رہے گا ہمیشہ، گلے کا پرابلم نہیں کسی قسم کا آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھائرائڈ وغیرہ جو ہو جاتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں سالوں سال تھائرائڈ کی دوائیاں کھا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ الائچی دار چینی کا قہوہ بنا کے استعمال کریں اور اس قہوے کے اندر ہلکا سا نمک ڈال لیا کریں۔ یہ قہوہ اتنا افیکٹو ہے کہ مسلسل اس کو استعمال کرتے جاؤ۔ ساتھ میرے پاس علی جاز دواخانہ میں تشریف لائیں، تھائرائڈ کے لوگ جو ہے وہ ساتھ تھوڑی سی میڈیسن بھی لے لیں، تو ایسی ہے مہینہ آج استعمال کرنے سے تھائرائڈ کلیئر ہو جاتا ہے اللہ کا فضل کرم سے۔ تو ناظرین، چیزوں کے کھانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ایک اور آپ کو بات بتاتا رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ باڈی اس قیمتی جسم کے اندر ہمیشہ بہترین اور اچھی غذا کو اتاریں، اس کے اندر کبھی بھی ناقص غذائیں، باسی غذائیں یا گھٹیا قسم کے کھانے کبھی بھی اس باڈی کے اندر نہ اتاریں، ورنہ یہ باڈی بیمار ہو جائے گی۔ یہ بہت قیمتی جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اور صاف ستھرے اور پاکیزہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔